بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صہر نسب اور صہر قرابت دمادی بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ صبح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معمولی پانی سے، گندے پانی سے پیدا کیا، پھر اس انسان کو صاحب نسب والا بنایا ہے، ماں باپ بھی ہیں، اور اس کو صاحب قرابت بھی بنایا، یعنی سسرال والا بھی بنایا، اور آگے فرمایا کہ تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کے مطابق صحیح پیمانے میں صحیح بنایا۔ فرمایا کہ کافر لوگ اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آپ کو بھیجنے کا مقصد بتلایا، اس لیے بھیجا تو فرمایا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی نیک اعمال پر اللہ کے احکاموں کو پورا کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو اللہ کے نام پر زندگی گزارے گا اس کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، نہریں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ آرام اور عیش میں زندگی گزاریں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور ساتھ جب بھی سنایا کہ جو نافرمانی کرے گا، اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارے گا، پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی گرفت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے لیے آگ کا سخت عذاب تیار ہے، جہنم ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آگے فرمایا کہ کفار کو اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں فرمایا، اس نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ کبھی مرے گا بھی نہیں، تو فرمایا اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو۔ اور حدیث پاک میں جیسے بخاری شریف کی حدیث جو آخری حدیث ہے، اس میں بھی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے وہ بہت وزنی کلمے ہیں، ثواب اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ وزنی کلمے ہیں۔ ان میں سے ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔
تو یہ ان کا معاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تسبیح ہے گویا اللہ کی تعریف اور حمد ہے، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، اور ان کو سزا بھی دے گا۔ جو گناہ کرے گا اس سے باخبر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ فَلَا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ ہم مسلمین کی